صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. دینی کاموں کی ترویج کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کا انڈونیشیا سفر ہوا. اسی دوران بندہ اچی شہر میں انڈونیشیا کے پہلے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا سنگ بنیاد رکھنے کا سلسلہ ہوا. اس موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں علماء کرام و مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد و عاشقان رسول سمیت ذمہ داران دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ نگران انڈونیشیا ریجن اور نگران ویلز UK بھی موجود تھے. فیضان مدینہ کے سنگ بنیاد کے موقع پر منعقدہ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اور پھر عربی میں کلام بھی پڑھا گیا. نیز نگران شورا نے سنت بھرا بیان کیا جس کا نگران انڈونیشیا ریجن نے مقامی زبان میں خلاصہ بیان کیا. دوران بیان نگران شورا نے زمین کے بہترین اور بدترین حصے کے بارے میں کہا. زمین کا بدترین حصہ وہ ہے جہاں بازار ہوتے ہیں، اور زمین کا بہترین حصہ وہ ہے جہاں مسجد ہوتی ہے. بحیثیت مسلمان ہماری کیا خواہش ہوتی ہے، اس حوالے سے نگران شورا نے بتایا. مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اور ہمارا بچہ نمازی بنے. اس کے بعد درود و سلام کی صداؤں میں سادات کرام کے ہمراہ نگران شورا اور اسلامی بھائیوں نے اینٹیں رکھ کر فیضان مدینہ کا سنگ بنیاد رکھا. صلاة اللہ سلام اللہ علی یاسین حبیب اللہ صلاة اللہ سلام اللہ علی رسول اللہ صلاة اللہ سلام. آباد کرنے اور نمازی بڑھانے میں آپ سب نے اپنا تعاون کرنا ہے. Mohon bantulah untuk membangunkan dan menghidupkan dan makmurkan masjid ini. اور پھر مولانا محمد عمران اتاری نے دعا بھی کروائی. آنا قبول فرما. یا اللہ اس مسجد کی تعمیر میں جو حصہ لے ہیں اللہ ان کو برکتیں دے. یا اللہ ان کو دنیا کی بھلائیاں دے. اختتام پر مقامی عاشقان رسول کی نگران شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا. صلى الله على طه خير الخلق